أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 37۔ الذين يبخلون، وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل سکھاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، ما، ان نعمتوں کو، اس مال کو، آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، ناشکروں کے لیے، عذابا مہینا، ذلت آمیز عذاب۔ اس سے پہلی آیت میں جہاں اللہ کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر بندوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرابت داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والے، متکبر، مغرور اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب چونکہ ان حقوق کی ادائیگی میں دو چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی تھی کہ جب کوئی آدمی والدین کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یا قرابت داروں کا، پڑوسیوں کا، معاشرے میں جن کے حقوق ہیں ان کے ادا نہیں کرتا، تو اس کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، دولت کا، منصب کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے اس میں اللہ کا کیا لینا دینا، یہ تو میں نے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے، اپنی صلاحیت، اپنے ہنر، اپنے کمال سے سب کچھ کمایا ہے، تو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی امانت کے بجائے اسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنا کمال ہے، اور گھمنڈ بھی کرتا ہے اور پھر اس کے اندر بخل بھی کرتا ہے۔ تو دو بڑی وجوہات ہیں۔ الذین یبخلون، تو الذین یبخلون پچھلی آیت کے ساتھ ہے، ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہ گھمنڈ کرنے والے، فخورا، فخر جتانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مستحق نہیں ہیں۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ اپنی ضرورت میں بھی خرچ نہیں کیا جائے، اپنے اہل و عیال کی ضرورت میں بھی خرچ نہ کیا جائے، بندوں کے حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں، اور نیک کاموں کے اندر بھی حصہ نہ ڈالا جائے۔ جہاں کسی نیک کام کے اندر حصہ ڈالنے کا واجب ہو، ضروری ہو، مثلا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ تو حقوق واجبہ میں سے ہے۔ اسی طرح والدین جب محتاج ہوں تو فرض ہے، واجب ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے، اور اسی طرح جب پڑوس کے اندر ضرورت مند ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی خبرگیری کرنا جو ہے یہ لازم ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے مومن ہی نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ وہ خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوئے، مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ حقوق واجبہ ہیں، ان کی ادائیگی میں بخل کرنا، کہ خود اپنے اوپر بھی آدمی خرچ نہ کرے، اس طرح دکھائی دے ہے تو مالدار آدمی ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن اس طرح دکھائی دے کہ بڑا ہی خستہ حال ہے، دیکھنے والوں کو اس طرح کا نظر آئے، اور یہ جان بوجھ کے اپنی خستہ حالی کو اس لیے کہ تاکہ کوئی اس سے یہ توقع نہ رکھے کہ یہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، کوئی سائل اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اور کوئی ضرورت مند جو ہے وہ اس کو یہ نہ کہہ سکے کہ اس کی ضرورت کو پورا کر لے۔
تو یہ ہے الذین یبخلون، وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور صرف خود ہی بخل نہیں کرتے بلکہ بخل کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں دوسروں کو. کہتے ہیں یہ کہ خرچ کرنے سے کیا، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے لیے ذرا سنبھال کے رکھو، ایک سیونگ کرو، بینک بیلنس اپنا بڑھاؤ، یہ کام آ جائے گا تمہیں. خرچ کرو گے تو یہ کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، بھوک سے مریں گے. تو یہ ہے اس خود غرض انسان کی صفت کہ خود بھی اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتا، بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اور دوسروں کو بھی اسی طرح کے مشورے دیتا ہے. یامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور تیسری صفت اس کی یہ بیان کی، مذموم حرکت، یکتمون، چھپاتا ہے، ما آتاہم اللہ، جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، چھپا کے رکھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آدمی تو بہت ہی خستہ حال ہے، برے حالات ہیں. جب لوگوں کے سامنے آئے اور کوئی آدمی اس سے توقع کرے کہ یہ آدمی کوئی میری مدد کر لے، تو پہلے ہی اپنی مجبوریاں بیان کرنا شروع کر دے. یہ بڑا اس دفعہ خسارہ ہو گیا ہے، کاروبار کے اندر اس دفعہ اتنا خسارہ ہو گیا کہ بہت ہی برے حالات ہیں ہمارے، اور اس دفعہ کاروبار بھی خراب ہے، اور جتنا کچھ کمایا تھا سارے کا سارا جو ہے وہ خرچ ہو گیا ہے. تاکہ کوئی آدمی اس سے توقع ہی نہ کرے، اور سمجھنے والے یہ سمجھیں کہ واقعی یہ بڑا مجبور آدمی ہے، تو بڑا سخی، بڑا فیاض آدمی ہے، لیکن اس کی بڑی مجبوریاں ہیں، تاکہ بدنامی بھی نہ ہو، بدنامی سے بھی بچ جائے بخل کی. تو کتنی گہرائی میں جا کر قرآن نے ان لوگوں کی نفسیات کا ذکر کیا جو خود غرض ہیں، مادہ پرست ہیں.